بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں۔ دنیا مسائل، پریشانیوں، مصیبتوں کا آماجگاہ ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اوپر جب کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے یا اسے کوئی حاجت درپیش آتی ہے تو وہ اپنے رب سے رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ تو جب بھی کوئی پریشانی، مصیبتیں، تکلیفیں گھیر لیں اور آپ کو اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو تو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ تو آج میں ان حضرات کے لیے کہ جو مسائل میں گرفتار ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں، یا ان کی کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے جو اس مہنگائی کے وقت میں انہیں پورا کرنا آسان نہیں ہے، تو ان بھائیوں بہنوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے آج میں ایک انتہائی آسان عمل لایا ہوں، صلاۃ الحاجات کا۔ صلاۃ الحاجات اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے ایک عمل ہے کہ جب بندے کو کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ صلاۃ حاجات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی، اپنے مسائل اور اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو بڑا آسان عمل ہے، ویڈیو مکمل سنیے گا اور غور سے سنیے گا، کیونکہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے یہ صلاۃ الحاجات کا عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں گے تو کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت پوری کر دے گا۔ آپ جس مسئلوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے تو اللہ رب العزت اسے ختم کر دے گا۔ چلتے ہیں عمل کی طرف، غور سے سنیے گا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ ایک بار اور بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سلام پھیر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر تھوڑی دیر جتنا آپ پڑھ سکیں آپ نے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ یوں اٹھا کر اول و آخر درود شریف پڑھ کر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری کے ساتھ کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی رب نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اے میرے رب اگر تو نے مجھے خالی لوٹایا تو میں کہاں جاؤں گا، میں کس کے در پہ جاؤں گا؟ اے اللہ تو اپنے در سے آئے ہوئے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اے میرے پروردگار اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے یا الہ العالمین میری یہ حاجت پوری کر دے، میرے یہ مسئلے حل کر دے، میری یہ پریشانیاں حل کر دے۔ یقین کریں کہ کچھ دن آپ یہ عمل کریں گے اور اللہ رب العزت آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ پریشانیاں وہ ختم کر دے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی زندگی بدل جائے گی اور سنور جائے گی۔ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ امید ہے کہ یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا۔ ایک آخری گزارش ہے کہ میرے چینل وظائف گھر کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ آپ کے توسط سے یہ ویڈیو دوسرے ضرورت مند مسلمانوں تک پہنچے گی اور وہ اس عمل کے ذریعے اپنی پریشانیاں، مسائل اور حاجت اللہ رب العزت سے پوری کروائیں گے، تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ بس